الرحمن الرحیم. میرا پیغام ہے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب سے. بہت اہم پیغام ہے، کشمیریوں کا میسج ہے جو میں آپ تک پہنچانا لازمی سمجھتا ہوں. سر آزاد کشمیر کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی آپ ہی ہیں، تو آپ تک میں یہ پیغام پہنچانا بہت لازمی اس لیے سمجھتا ہوں. سر آزاد کشمیر میں 28 سپتمبر سے لے کر آج تک جو حالات ہیں، نہ تو میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، نہ یہاں پر سروس ہے انٹرنیٹ کی، نہ یہاں پہ کال مل سکتی ہے کسی کو، جو کہ میڈیا یہاں پہ سرے سے ہے ہی نہیں. پاکستان کا میڈیا جو دکھا سکے، سوشل میڈیا ہے بھی، مگر وہ بھی کیسے دکھائے گا جب انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا کچھ حد تک یہاں پہ موجود ہے، جو یہاں سے احتجاج کی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو جلسے ہو رہے ہیں، ان کی کوریج کر رہا ہے. سر میرا انتہائی اہم پیغام جو آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے میری، التجا بھی ہے میری، کہ سر کشمیری جو ہیں وہ بہت محبت کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے اداروں سے بہت محبت کرتے ہیں یہ لوگ. سر میں پچھلے 4 دن سے میں گراؤنڈ پہ جا کر ریکارڈنگ کرتا رہا ہوں، وہاں پہ احتجاج کی، جلسوں کی. سنگل 1% میں نے کوئی ایک آدھا آدمی بھی میں نے نہیں دیکھا جو پاکستان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو. ابھی تک جب تک میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، میں نے کوئی اس طرح کا نعرہ بھی نہیں سنا. اور لوگ محبت کرتے ہیں اپنے اداروں سے اور پاکستان سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ کلمے پہ کے نام پہ بنا ہوا یہ ملک ہے. اور آزاد کشمیر میں ظاہر سی بات ہے فوج بھی پاکستان کی ہے، ہماری فوج ہے وہ. اور بارڈرز پہ جو ابھی حال ہی میں ہماری پاک افواج نے بہت ہی زبردست قسم کے جو ہے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے ایک عظیم جنگ ہندوستان کے خلاف جیتی، جس میں آزاد کشمیر کے لوگ سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. اور جب یہ جنگ پاکستان نے ہماری فوج نے جیتی، جب اس کے بعد کشمیر میں ایک جشن کا ماحول تھا اور لوگ بہت ہی جو پرجوش نظر آ رہے تھے، ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے یہاں پر. اور اب جو صورتحال بنی ہے کشمیر میں، جو 4 دن سے احتجاج ہو رہا ہے، ایک پرامن پیسفل پروٹیسٹ کی کال عوامی ایکشن کمیٹی نے دی تھی 29 سپٹمبر کو، لیکن 28 ستمبر کو ہی یہاں پہ مکمل سروسز بند کر دی گئی، انٹرنیٹ کی سہولت کو جو ہے ختم کر دیا گیا سرے سے. اور 29 سپٹمبر کو جب ایک پیسفل احتجاج عوامی ایکشن کمیٹی کا نہتے جو عوام تھی، وہ جب چل کے آ رہے تھے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہاتھوں میں، نعرے لگا رہے تھے، اپنے بنیادی جو ہے ان کے ضروریات اس کے لیے وہ باہر نکلے ہوئے تھے. کوئی ریاست مخالف یہ احتجاج نہیں تھا، کوئی یہ کسی ادارے کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی، کسی ملک کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا. اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، کہ اس میں کوئی بھی ایک بھی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہو. تمام تر بیسک چیزوں پہ، اور موسٹلی تو ایسی چیزیں ہیں جن پہ جب لاسٹ ٹائم عوامی ایکشن کمیٹی نے جو احتجاج کیا تھا، اس میں حکومت پھر ان کے ساتھ بیٹھی اور بیٹھ کے انہوں نے ان کی چیزوں کو مانا اور اس پہ نوٹیفکیشن جاری کیا. نوٹیفکیشن ہونے کے باوجود ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے دوبارہ کشمیری سراپا احتجاج ہے. اور ایک پرامن احتجاج ہو رہا تھا، اس میں ایک پرتشدد ایک ٹولہ آیا جس نے سٹیٹ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوا اور 18 سے 20 افراد کا بتایا جا رہا ہے جو زخمی ہیں. یعنی یہ اگر دن دہاڑے اس طرح کی اگر پرتشدد بنانے کی کوشش کی جائے گی، اس پرامن احتجاج کو دن دہاڑے اگر گولیاں برسائی جائیں گی، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کس چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہ انتہائی حساس ایریا ہے آزاد کشمیر کا. میری ایک بار پھر انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے پاور کوریڈور سے، اور اسپیشلی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب سے، کہ سر آپ اس معاملے کا نوٹس لیں، اور پلیز بلکہ میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ آپ کشمیر میں تشریف لائیں، لا کے آپ اس معاملے کو خود دیکھیں اور خود اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہاں پہ جو آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں، یہاں کے جو دیگر وزراء اکرام ہیں، وہ تو مکمل فیل ہو چکے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور عوام کو ان پر اعتماد بھی نہیں رہا، کیونکہ وہ پچھلی بار وعدے کر کے نوٹیفکیشن کر کے اس کے بعد مکر گئے ان سے، اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر لوگوں کو باہر نکلنا پڑا. پلیز آپ ایک بار چارٹر آف ڈیمانڈ کو پڑھ لیجئے، اس کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ کشمیر میں تشریف لائیں، لا کر آپ عوامی ایکشن کمیٹی کو بٹھائیں، بٹھا کے سارے معاملات کو حل کرنے کی پرامن طریقے سے کوشش کریں، تاکہ ہمارے درمیان نفرتیں مزید نہ بڑھیں اور یہ معاملات کہیں زیادہ خرابی کی طرف نہ نکل جائیں. کیونکہ
یہ اس وقت کسی سیاسی جماعت کا احتجاج نہیں ہے، سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں ہے، کسی نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا یہ جلسہ نہیں ہے، یہ عام پبلک، عام عوام روڈوں پہ نکلی ہوئی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ معاملات خدا نخواستہ زیادہ خراب ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب لیڈر لیس کراؤڈ نکلتا ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی آپ تشریف لائیں یہاں پر اور بیٹھ کر کشمیریوں کے ان معاملات کو محبت سے اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ محبت کی زبان سمجھتے ہیں، اس طرح سے لاٹھی چارج سے، شیلنگ سے، اس طرح سے فائر کرنے سے یہ لوگ نہیں مانیں گے اور یہ معاملات مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔